بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرا اندازہ ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں ہمارے عزیز نوجوان طلباء اور نوجوان علماء موجود ہیں. میرا روئے سخن طالب علمانہ روئے سخن انہی کی طرف ہوگا. حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اکثر اہم پہلو بہت ہی مؤثر انداز سے ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ان کا فکری اعتدال، ان کا ذوق مطالعہ، ان کی وسعت قلبی، ان کا ملت کے مسائل سے متفکرانہ تعلق اور ان کی ایک وابستگی ملت کے تمام ہی حلقوں سے ان کا بہت ہی مثبت رابطہ اور صلاحیتوں کی قدر کے سلسلے میں ان کا غیر معمولی ذوق. شخصیتوں اور صلاحیتوں کی قدر کے سلسلے میں ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار نہیں کرتے تھے. عام طور سے ہم اپنے اندر یہ کمی محسوس کرتے ہیں کہ اپنی معاصر شخصیتوں کی صلاحیتوں کی قدر اکثر ہم کو ان کے انتقال کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ جو اتنا بڑا دائرہ حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی کی شخصیت کی قدر کرنے والوں کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی قدر کرنے میں شاید سب سے زیادہ سخی تھے. کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی؟ کون سی شخصیت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر عیب سے منزہ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ایک بہت سیکھنے کی بات ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں کہ وہ کمزوریوں کو نظر انداز کرتے تھے، ان کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بننے دیتے تھے، ان کے لیے عذر تلاش کرتے تھے اور خوبیوں پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے. یہ ساری صفات چاہے وہ علمی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے ان کو ان کے شخصیت کے فکری اعتدال والے پہلو پر نظر ڈالی جائے، مجھ ناچیز کے خیال میں اصل میں یہ سب نتیجہ تھا ان کی بہت پاک صاف قلبی کیفیت کا. ان کا دل بہت صاف تھا، کسی سے کوئی قدورت، کسی سے کوئی شکایت، کسی سے کسی طرح کا کوئی بغض
میرا ہمیشہ سے یہ احساس رہا جب سے ان کی سے نیاز حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کے دل کو ان بیماریوں سے بالکل پاک صاف کر دیا تھا. آج سب سے زیادہ کمی جو ہو گئی ہے ہمارے اندر، مطالعے کے ذوق کی کمی ہوئی ہے، تسلیم ہے، لیکن ابھی بھی مطالعہ کرنے والے بہت موجود ہیں. تقریر اور تحریر کا اچھا ذوق رکھنے والے بہت موجود ہیں. مجالس پر چھا جانے والے خطبہ بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں. بلکہ مسلمانوں میں جتنے مقرر ہیں میرے علم کے مطابق دنیا کی کسی قوم میں نہیں. لیکن جو چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے وہ ہے صاف شفاف دل، جس میں نہ حسد ہو، نہ عجب ہو، نہ کبر ہو، جس میں تواضع کی روشنی ہو، جس میں اخوت اور محبت کا رنگ غالب ہو، جس میں خیر خواہی ہو، جس میں حوصلہ افزائی ہو. کہت الرجال کا یہ زمانہ جو میرے نزدیک ہمارے قتل الرجال کی عادت کا نتیجہ ہے. اس زمانے میں چھوٹوں کی ایسی حوصلہ افزائی، یہ بہت زیادہ سیکھنے والی چیز ہے. اور ہم سب کا یہ احساس ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثالی شخصیت تھے اس وصف کے اعتبار سے بھی. اور یہ وصف بھی جو ان کے اندر پیدا ہوا، موروثی اثرات کے علاوہ ہم کو یہ بات ضرور محسوس کرنی چاہیے اور ہم چھوٹوں کو اس کی نقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ان کے حسن طلب کا نتیجہ تھا، وہ صالحین کی صحبت کے شوق کا نتیجہ تھا، وہ کثرت ذکر کے اہتمام کا نتیجہ تھا. ان کے صاحبزادے مولانا اسماعیل صاحب نے کل ہی بتایا، اس سے پہلے بھی ٹیلی فون پر گفتگو میں یا ملاقات میں کبھی یہ ذکر آیا تھا، لیکن کل پھر یہ بات حضرت مولانا کے مقام پر ذکر میں آئی کہ وفات سے 1-2 دن پہلے تک ان کی تہجد نہیں چھوٹی. سخت تکلیف کے عالم میں تھے وہ. جس موذی مرض میں وہ مبتلا تھے اس کی وجہ سے ان کو شدید درد ہوتا تھا، تڑپتے تھے وہ، بار بار مسکن دوائیں لینی پڑتی تھی، نیند غائب ہو چکی تھی، لیکن آخر وقت تک نہ تہجد چھوٹی نہ ذکر کے معمولات چھوٹے. سلام ہو ان کی روح پر. اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1 ہفتہ 10 دن پہلے سے جو ان کی حالت بتائی اہل خانہ نے کہ وہ اس کیفیت میں جس کو عام لوگ غشی کی کیفیت کہتے ہیں اور خواص اس کو غشی کی کیفیت کے علاوہ کچھ اور نام دیتے ہیں، اس میں وہ بار بار کہا کرتے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اور اسی کیفیت میں انہوں نے بار بار اپنے صاحبزادے اور اپنے پوتے سے یہ کہا کہ ذرا باہر جاؤ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو بلاؤ، اکرام کرو ان کا، وہ باہر ہے، کبھی کسی اور کا اور کبھی کسی اور کا. یہ ان کی روح کے اس صفائی کی دلیل تھی جس کی وجہ سے وہ عالم بالا سے ان کا تعلق جس طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا. مجھے ناچیز طالب علم کے خیال میں ان کی یہ صفات ایسی ہیں کہ ہمارے عزیز نوجوان طلبہ کو آج کی نشست میں ان اکابر کی موجودگی میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ان صفات کو سیکھنا ہے. کیل و قال والا بن جانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. جتنا صاف دل ہم ظاہری معاصی میں عام طور پر نہیں پھنستے، لیکن باطنی جو گناہ ہیں، جو اندر کی جو صورتحال ہے، اس سے بچنا یہ زیادہ توجہ چاہتا ہے، زیادہ فکر مندی چاہتا ہے.
اور بس اتنا ہی میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے عزیز نوجوان طلبہ اور نوجوان علماء کو اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں. جو عالمانہ باتیں، جو بہت بلند اور اونچی باتیں ہمارے اکابر علماء نے فرمائی، ان کا اعادہ ضروری نہ سمجھتے ہوئے اس پہلو کی طرف جو سب سے اہم پہلو ہے، جو دراصل شاہ کلید ہے ان ساری صفات کی، وہ کیسے مختلف المزاج افراد کو اپنی محبتوں کا مخاطب بنائے رکھتے تھے، سب کی قدر کرتے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کسی شخص نے ان کی مجلس میں کسی کا منفی تذکرہ سنا ہوگا، اور اگر کبھی کوئی اپنا سمجھ کے ان سے کوئی شکایت کا لفظ بولتا بھی تو وہ سنی انسنی کر دیتے تھے، اس جملے پر کوئی تبصرہ نہ کر کے بڑی خوبصورتی اور سلیقے کے ساتھ موضوع کو بدل دیا کرتے تھے. اگر ان صفات کے ساتھ کسی کو ذوق مطالعہ مل جائے، کسی کا علمی اور ادبی ذوق بلند ہو جائے تو نور علی نور ہوتا ہے. کاش کہ ہمارے درمیان کچھ خاص روایاتی رکاوٹیں نہ ہوتی تو وہ پورے مسلمانان ہند کے متفق علیہ قائد تھے. تو مزاج ایسا تھا. یہاں میں نے اکثر محسوس کیا ہمارے گجرات کے علماء کی جو تواضع ہے، وہ اپنی بڑی سے بڑی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ فخر گجرات کہتے. یہ بھی ان کی ایک تواضع کا غالباً ایک ظہور ہوتا ہے. وہ فخر گجرات نہیں، فخر ہند تھے، فخر ملت تھے اور فخر مسلمانان عالم تھے. ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، ان کی وہ جو شان تھی، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام حضرات کو بہترین جزا دے جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم ان کی شخصیت کی یاد میں یہاں پر منعقد کی. خدا کرے ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں. جزاکم اللہ تعالی.